بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے میں نکلنے کو کہا تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، خاوند تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حارثہ تھے جن سے شدید محبت تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنی اولاد سے بڑی ہی محبت اور پیار کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی، سردی کے موسم میں ذرا سی سردی پر پریشان ہو جاتی کہ کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے، گرمی کے موسم میں یہ پریشانی لاحق ہوتی کہ کہیں میرے بیٹے کو لو نہ لگ جائے۔ اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹے اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں تیری شادی کر دوں اور تیری اولاد ہو، میں ان سے اپنے دل کو بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے اماں جان آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں بھی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں۔ والدہ کہنے لگی بیٹے مجھے تم سے تمہاری جدائی مفارقت برداشت نہ ہونے پائے گی، تم میرے پاس ہی رہو۔ ادھر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں، کہتے ہیں اماں جان خوشی سے اجازت دے دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ہوا، ادھر قریش بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آ گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ مسلمانوں نے بھی اور کفار نے بھی لڑائی کے لیے صفیں باندھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن ارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے۔ چنانچہ ان کو ہدایت کی گئی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ بنو نجار سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا۔ لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے حارثہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصاری صحابی نے سمجھا یہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے نعوذ باللہ اسلام کا یہ دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور نشانہ باندھ کر پوری قوت و طاقت سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا، تیر سیدھا ان کے حلق میں جا لگا۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری، زمین پر گر پڑے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی اجل آ چکی تھی، شہرگ کٹ چکی تھی، خون کا فوارہ بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔
جب ان کی موت واقع ہوئی تو کنویں پر مامور محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوئے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اسے دشمن کا آدمی سمجھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے خبر دی گئی۔ آپ نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ مسلمان خوشی خوشی واپس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سیدنا بلال اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھی عورتیں، خواتین اپنے خامدوں، باپوں اور بیٹوں کے انتظار میں تھیں۔ رشتہ دار والہانہ طور پر اپنے عزیزوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انہی استقبال کرنے والوں میں حارثہ بھی موجود تھیں۔ مسلمان مجاہد مدینہ میں داخل ہوئے۔ بچے آگے بڑھ کر اپنے باپوں کو سلام کر رہے ہیں، ان کے احوال پوچھ رہے ہیں۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف شوق و انتظار میں کھڑی ہے، کب لخت جگر نظر آئے اس کو سینے سے لگائے، اپنی اداسی دور کرے۔ قافلے آتے رہے، ان کے پاس سے گزرتے رہے، مگر ان میں سے ان کو اپنا لخت جگر حارثہ نظر نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھا، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارثہ سے کیا رشتہ؟ کہنے لگی میں اس کی والدہ ہوں، میں حارثہ ہوں۔ صحابی نے کہا تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ نے جب یہ خبر سنی کہ شہید مقام و مرتبہ یاد آ گیا۔ بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں، میرا بیٹا جنتی، اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ بے اختیار کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہے، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ پوچھا کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میرا بیٹا اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا؟ میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ وہ غم و مصیبت میں مبتلا سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اماں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے؟ صحابی نے کہا وہ تو شہید نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی نے جب یہ واقعہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی کہ کائنات کے امام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا وہ دیکھو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، غم و الم کا پہاڑ آ پڑا کہ جوان اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ مشفق اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے، رک گئے۔ اماں پاس آئی تو پوچھا کون؟ کہا ام حارثہ۔ فرمایا ام حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو تو معلوم ہے مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی، سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر اور شکر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں میں خوب روں، اتنا روں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا ام حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ وہی جو آپ مجھ سے سن چکے، اگر وہ میرا بیٹا جنتی ہے تو صبر اور شکر کروں، اور جنتی نہیں تو کم از کم جی بھر کر رو لوں۔ کائنات کے سب سے شفیق، کائنات کے سب سے مشفق
شخصیت نے رحمت بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو اسے گلے سے لگاتی، اس کا منہ چومتی، اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی۔ حارثہ نہایت اضطراب کے عالم میں کھڑی نتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے آپ کیا فرماتے ہیں، قدموں میں لغزش ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، چہرے پر آنسو ٹھہر گئے ہیں۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ ابھی وہ زبان حرکت میں آنے والی ہے جس سے صرف سچ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو اپنے بیٹے سے محبت اور عجز و انکسار دیکھا تو فرمایا، اے ام سے حارثہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، اللہ رب العزت کی بہت ساری جنتیں ہیں۔ خوش ہو جا، تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ صحیح بخاری، جامع ترمذی، مسند احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔